السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 126 پارٹ نمبر 126 پڑھیں گے۔ پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 297 ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کتاب جو ہے وہ کنٹینیو چلتی رہے گی، تو تمامی ناظرین سے گزارش ہے کہ اسے توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ اور دوسری کتاب میلاد اکبر، یہ بھی ہماری چینل پر جاری ہے، تو اسے بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور اردو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ آئیے دیکھیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سجدہ تلاوت کا بیان، ہے نا۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں، تو اسے توجہ کے ساتھ سننے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھیں، یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے کہ قرآن مجید میں 14 آیتیں ایسی ہے کہ جن کے پڑھنے یا سننے سے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہوگا انہیں بخوبی اس بات کا علم ہوگا کہ سجدہ تلاوت یعنی تلاوت کا سجدہ بھی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی سن لیتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العالی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ بس نہ اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد ہے، نہ سلام۔ یعنی نماز میں جس طرح ہوتا ہے ہاتھ اٹھاتے کانوں تک یا خواتین جو ہے کاندھوں تک، تو یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ صرف کھڑے رہنا ہے، ہاتھوں کو سائیڈ میں رکھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہو گیا ہمارا ایک سجدہ ہو گیا ایک آیت کا، ٹھیک ہے۔ اگر آیت سجدہ نماز کے باہر پڑی ہے تو فوراً ہی سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے، نماز کے باہر ہے نا، ہاں بہتر یہی ہے کہ فوراً ہی کر لے، اور وضو ہو تو دیر کرنی مکروہ تنزیہی ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ، اگر سجدے کی نیت سجدے کی آیت ہے نا، جو سجدے کی آیت ہے نماز میں پڑھی ہے تو فوراً ہی سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر 3 آیت پڑھنے کی مقدار میں دیر لگا دی تو گناہ گار ہوگا، اور اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھتے ہی فوراً رکوع میں چلا گیا اور رکوع کے بعد نماز کے دونوں سجدوں کو کر لیا تو اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ کی ہو مگر سجدہ تلاوت بھی ادا ہو گیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اگر نماز میں پڑھی گئی تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے نا، آیت سجدہ، جیسا کہ تراویح میں عمومی طور پر اعلان ہوتا بھی ہے کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، تو جیسے ہی جو حافظ قرآن تراویح پڑھاتے ہیں فوراً ہی آیت ختم کر کے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تمام مقتدی بھی سجدے میں چلے جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے بھی ہو جاتے، کیونکہ فوراً کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ نماز ہی میں واجب ہے، نماز کے باہر یہ سجدہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اردو زبان میں اگر آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھ دیا تب بھی پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو گیا۔ ایک مجلس میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کر لیا، پھر اسی مجلس میں دوبارہ اسی آیت کی تلاوت کی تو دوسرا سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ایک مجلس میں اگر بار بار آیت سجدہ پڑھی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر مجلس بدل کر وہی آیت سجدہ پڑھی تو جتنی مجلسوں میں اس آیت کو پڑھے گا اتنے ہی سجدے اس پر واجب ہو جائیں گے۔ یعنی ایک ہی جگہ مجلس، یعنی ایک ہی جگہ اگر بیٹھا ہوا ہے کئی بار آیتوں کو پڑھا، جیسے 10 بار پڑھا تب سجدہ ایک ہی واجب ہوگا، ایسا نہیں کہ 10 بار کرنا پڑے گا، لیکن جگہ بدل رہا ہے، مجلس بدل رہا ہے، تو پھر جتنی بار پڑھے گا اتنی بار سجدہ کرنا پڑے گا۔ بھائی یہ مجلس کے بدلنے کی صورتیں کیا ہے، مجلس کب بدلتی ہے، جگہ کا کب اعتبار ہوگا کب نہیں ہوگا۔ مجلس بدلنے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا کبھی تو جگہ بدلنے سے مجلس بدل جاتی ہے، جیسے مدرسہ ایک مجلس ہے اور مسجد ایک مجلس، اور کبھی ایک ہی جگہ میں کام بدل جانے سے مجلس بدل جاتی ہے، جیسے ایک ہی جگہ بیٹھ کر سبق پڑھا یا تو
है ना, पढ़ाया, तो ये मजलिस दर्स हुई, यानी दर्स की मजलिस हुई। फिर इसी जगह बैठे बैठे लोगों ने खाना शुरू कर दिया, तो ये मजलिस बदल गई कि पहले मजलिस दर्स थी, अब मजलिस ताम यानी खाने की मजलिस हो गई। किसी घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने, कमरे से सहन में चले जाने से मजलिस बदल जाती है। किसी बड़े हॉल में, हाल पढ़ेंगे वैसे इंग्लिश के हिसाब से हॉल है ना, हॉल में एक कोने से दूसरे कोने में चले जाने से मजलिस बदल जाती है, वगैरह वगैरह। मजलिस के बदल जाने की बहुत सी सूरतें हैं, यानी जगह बदलना या जो काम कर रहे हैं वो पूरा बदल देना। तब मजलिस बदली, फिर अगर आयत पढ़ रहा है तो वापस से उस आयत का सजदा उसको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 127 में क़िराअत का बयान पढ़ेंगे। कुरान पाक की क़िराअत के मुतल्लिक़, कुरान पढ़ने के मुतल्लिक़ क़िराअत क्या है, किस तरह क़िराअत करनी चाहिए, नमाज में क़िराअत का मतलब क्या है, किस तरह फ़र्ज़ अदा हो जाएगा क़िराअत करने से, वाजिब अदा हो जाएगा, ये तमाम सूरत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले पार्ट में पढ़ेंगे।